الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامۃ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین صدق اللہ العظیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی۔ ارشاد باری تعالی ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جس وقت اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ انی متوفیک، بے شک میں تمہیں وفات دینے والا ہوں، ورافعک الی، اور تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، ومطہرک من الذین کفروا، اور تمہیں کافروں سے پاک کرنے والا ہوں، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور جو لوگ تیرے تابع دار ہوں گے انہیں ان لوگوں پر قیامت کے دن تک غالب رکھنے والا ہوں جو تیرے منکر ہیں۔ ثم الی مرجعکم، پھر تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر میں تم میں فیصلہ کروں گا جس بات پر تم جھگڑتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ چل رہا ہے، اور جس وقت یہودیوں نے بادشاہ وقت کے کان بھرے اور اس کو باور کروانے میں یہ کامیاب ہوئے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں یہ تورات کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تورات کی نفی کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ مجھ پر نئی کتاب انجیل نازل ہوتی ہے، اس کو مانو، اور بادشاہ وقت ان کی باتوں میں بھی آ گیا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بطور پیغمبر بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیا تھا کہ ان کو درست کریں، جو ان کے اندر کج روی، جو ان کے اندر آسمانی تعلیمات سے بغاوت پیدا ہو گئی ہے، ان کو دوبارہ اصل دین کی طرف متوجہ کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک نئی وحی کے ذریعے یعنی انجیل کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو نازل کی وہ اس وقت بنی اسرائیل کے لیے رہنمائی کے طور پہ تھی۔ لیکن قوم یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھا، اور انہوں نے بادشاہ وقت کے خوب کان بھرے۔ نتیجتاً بادشاہ وقت نے حکم جاری کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صولی پہ چڑھا کر عبرت کا نشان بنا دیا جائے۔ لہٰذا بادشاہ کے اہلکار اس کے ہرکارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں نکلے، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قریب تھا کہ گرفتار کر لیتے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں اس طرف اشارہ فرمایا، وَمَكَرُوا، انہوں نے خفیہ تدبیر کی، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے ہے۔ یعنی انہوں نے تدبیر کیا اختیار کی؟ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنا تھا، ان کو صولی پہ چڑھانا تھا، اور ان کے پاکیزہ جسم کو اور ان کی پاکیزہ روح کو انہوں نے طرح طرح سے اذیت میں مبتلا کرنا تھا۔ اللہ رب العزت کی تدبیر یہ کارآمد ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے بحفاظت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا۔
اب انہوں نے کس شخص کو سولی پہ چڑھایا اور کس شخص کو ذلیل و رسوا کیا، جس طرح کے روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ انہی ہرکاروں میں سے، انہی حکومتی گماشتوں میں سے جو شخص دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہوا تھا جہاں عیسیٰ علیہ السلام نے پناہ لی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کے مشابہ کر دیا۔ انہوں نے اسی کو عیسیٰ سمجھ کر سولی پہ بھی چڑھایا، توہین بھی کی اور اپنی طرف سے ان کو ہلاک بھی کر دیا اور کہا جی ہم کامیاب ہو گئے، ہماری تدبیر کامیاب ہوگی، جبکہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور وہ کیا کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، اور اللہ کی تدبیر سے بہتر تدبیر کسی کی نہیں۔ اللہ رب العزت اسی واقعے کو آگے اسی حوالے سے ایک طرح سے بیان فرما رہے ہیں، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، جس وقت اللہ نے فرمایا عیسیٰ بے شک میں تمہیں وفات دینے والا ہوں۔ یہاں پر سب سے پہلی بات جو حضرت لاہوری نے ترجمہ کیا وفات دینے والا ہوں، اس کا تعلق ہے قرب قیامت کے ساتھ، کہ میں نے وَرَافِعُکَ اِلَیَّ، میں نے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، اور اللہ کی تدبیر سے بہتر تدبیر کسی کی نہیں۔ اللہ رب العزت اسی واقعے کو آگے اسی حوالے سے ایک طرح سے بیان فرما رہے ہیں، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، جس وقت اللہ نے فرمایا عیسیٰ بے شک میں تمہیں وفات دینے والا ہوں۔ یہاں پر سب سے پہلی بات جو حضرت لاہوری نے ترجمہ کیا وفات دینے والا ہوں، اس کا تعلق ہے قرب قیامت کے ساتھ، کہ میں نے وَرَافِعُکَ اِلَیَّ، میں نے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باحفاظت آسمانوں کی طرف اپنی طرف اٹھا لیا ہے، اور پھر قرب قیامت اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ زمین پر بھیجیں گے، جیسے کہ اس حوالے سے نبی علیہ السلام سے 100 کے قریب احادیث مروی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھایا، دوبارہ قرب قیامت میں زمین پر اتاریں گے، اور 7 سال تک حیات رہیں گے، شادی بھی ہوگی، بچے بھی ہوں گے، اور زمین پر عدل بھی قائم کریں گے، صلیب کو توڑیں گے بھی، خنزیر کو کے گوشت کو حرام بھی، اس کو بھی ہلاک کریں گے۔ یہ سارے کیوں کریں گے؟ کیونکہ اس وقت زمین پر ظلم ہی ظلم ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت نجات دہندہ کے طور پر آئیں گے۔ اور صلیب کو کیوں توڑیں گے؟ کیونکہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر جب چڑھا دیے گئے وہ ہماری طرف سے کفارہ ہو گیا، ہم جو مرضی اب کرتے پھریں، ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ اور صلیب ویسے بھی عیسائی ایک مشرکانہ اور شرک کے مبنی عقیدے کی ایک نشان ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرنے والوں میں سے ہیں، لہٰذا وہ اس بنیاد پر کس کو؟ صلیب کو توڑ دیں گے۔ اور تیسری بات، خنزیر کو کیوں ہلاک کریں گے؟ ہلاک کا مطلب اس کو ختم کریں گے، کیونکہ خنزیر ہمیشہ سے حرام ہی رہا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں کے اٹھائے جانے کے بعد انہی میں سے کسی ایک بادشاہ نے اپنی پسندیدگی کی بنیاد پر اس وقت کے مذہبی لوگوں سے زبردستی جو ہے وہ فتویٰ لے کر اس کو حلال کر دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اصل شریعت کو نافذ کر کے اس کو دوبارہ حرام قرار دے دیں گے۔ اب یہاں پر جو لفظ آیا نا، بے شک میں تجھے وفات دینے والا ہوں، تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ابھی میں نے آپ کو جیسے آگے آیا وَرَافِعُکَ اِلَیَّ، اے عیسیٰ میں نے تجھے بحفاظت آسمانوں کی طرف اٹھا لیا ہے، جب میں آپ کو دوبارہ زمین کی طرف بھیجوں گا تو آپ کی وفات تب ہوگی، ابھی آپ بحیات اللہ کی حفاظت میں فرشتوں کے جرمٹ میں آسمانوں کی طرف اٹھا لیے گے۔ اب اس حوالے سے حیات عیسیٰ کے حوالے سے مسلمانوں کے اندر جو فرقہ پرستی ہے، فرقہ وارانہ گروہ ہے، لفظ فرقہ جب بولا جاتا ہے تو یہ یاد رکھیں، فرقہ ایسے اختلاف کو کہتے ہیں جو اسلام کے مبادیات پہ ہو، بنیادیات پہ ہو، بنیادی ایمان کے اور عقیدے پر ہو، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ وہ حیات کے ساتھ آسمانوں کی طرف اٹھا لیے گئے، جبکہ ہمارے ہاں جو پرویزی ہیں،
جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل قرآن ہیں، دراصل یہ اہل قرآن نہیں، یہ منکر حدیث ہیں۔ وہ بھی حدیث علیہ السلام کی وفات کے قائل ہیں، اور اسی طرح قادیانی بھی، جو تو ایک تو ختم نبوت کے بھی منکر ہیں اور حیات عیسیٰ کے بھی۔ اسی طرح آج کے زمانے میں غامدی صاحب بھی حدیث علیہ السلام کی وفات کے قائل ہیں کہ وہ بھی فوت ہو چکے ہیں، جبکہ جمہور علماء نے یہاں تک فرمایا حیات عیسیٰ اور قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ زمین کی طرف آنا، اللہ کا ان کو دوبارہ بھیجنا، اس تواتر سے ثابت ہے۔ تواتر کسے کہتے ہیں؟ کہ اتنے دلائل موجود ہوں کہ اس پر جھوٹ کا احتمال بھی نہ ہو، یعنی اتنی بات عام ہو کہ اس پہ جھوٹ کا اطلاق نہ ہو سکے۔ تو یہ بات تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث علیہ السلام کو باحفاظت آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، اور قرب قیامت میں دوبارہ ان کا نزول ہوگا۔ احادیث میں پوری تفصیلات اس کی موجود ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور بھئی یہ اسی طرح ممکن ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے، یہ اسی طرح ممکن ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح پھونک کر جو ہے وہ پرندے میں جان ڈال دیتے تھے اللہ کے حکم سے، یہ اسی طرح ممکن ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی نابینا کو درست کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے، یہ ایسے ہی ممکن ہے جیسے وہ ابرص زادہ کو تندرست کر دیتے تھے۔ یہ کام بھی تو خلاف واقعہ ہوئے بطور معجزہ، تو آسمانوں کی طرف اٹھایا جانا بھی ایک معجزہ ہے، اور کی طرف باہر اٹھایا، اور اللہ دوبارہ ان کو قیامت کے قریب نازل فرمائیں گے، اور پھر یہ 7 سال تک جو ہے زندہ رہیں گے، شادی ہوگی، اولاد ہوگی، و متوفی کا، اور انہیں اللہ تعالیٰ پھر وفات دیں گے، اور باقاعدہ پھر ان کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر میں دفن بھی ہوں گے، اور وہاں پر ان کی جگہ موجود بھی ہے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ۔ تو لہٰذا اس حوالے سے آپ شبہات میں مت پڑا کریں، فتنوں سے، اور اسلام کے اندر جو فرقہ پرستی ہے، مسلک اور چیز ہے، فرقہ الگ چیز ہے، فرقہ پرستی سے محفوظ رہیں، اور مسلکی کسی سے لگاؤ، کسی کی طرف جھکاؤ، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ یہ امت کے اندر علماء کا اختلاف بھی رحمت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور میں نے تمہیں کافروں سے پاک کرنے والا ہوں۔ اگر اس سے مراد اس وقت کے حالات جب یہود نے ان کو بے عزت کرنا چاہا، اللہ نے محفوظ رکھا، اور قیامت کے قریب بھی اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہر طرح کی پاکیزگی، کفر سے اور کافروں سے حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی جماعت کو، ان کو ماننے والوں کو قیامت کے دن تک غالب ہی رکھیں گے۔ اور اس سے مراد مفسر نے کہا جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد اسلام کو جو عظمت عطا فرمائیں گے، وہ قیامت تک پھر اسی طرح بحال رہے گی۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، یہ اشارہ ہے قیامت کی طرف۔ فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر اللہ تعالیٰ تم میں فیصلہ کریں گے جس بات پہ تم جھگڑتے تھے۔ کس بات پہ جھگڑتے تھے؟ سب سے بڑا جھگڑا عقیدہ توحید پر، اس سے بڑا جھگڑا عقیدہ رسالت پر، پھر جھگڑا ایمان بالآخرت پر، اور پھر جھگڑا اگر اس آیت کے تناظر میں دیکھا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کی طرف اٹھائے گے یا نہیں اٹھائے گے، اللہ خود ہی فیصلہ کر لیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، بس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کافر ہوئے، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، پھر اللہ تعالیٰ جن کو عذاب دیں گے دنیا میں، شدید عذاب، اور آخرت میں بھی۔ دنیا کا عذاب ان کی رسوائی ہے، اور آخرت کا عذاب تو مشہور اور متعارف ہے، وہ جہنم کا عذاب ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ ان کی کوئی مددگار نہیں کرنے والا ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کا پورا اجر عطا فرمائے گا، پورا بدلہ عطا فرمائے گا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ نَتْلُو عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ آیتیں ہم تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں
یہ آیتیں نصیحت اور حکمت والی ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جتنے بھی پیچھے معجزات واقعات پیدائش سے لے کر یہاں تک، یہ ساری اللہ کی آیات ہیں۔ ایک معنی اللہ کی آیات کا اور ایک دوسرا معنی آیت کا، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی وہ نشانیاں ہیں جن کا کوئی مقابل نہیں ہے اور ان کا کوئی مثل بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ خلقہ من تراب، انہیں مٹی سے بنایا، ثم قال لہ کن فیکون، آدم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، اور پھر کہا ہو جا، بس وہ ہو گیا۔ یہ اللہ کی قدرت کاملہ کی طرف نشاندہی ہے۔ الحق من ربک، حق وہی ہے جو تیرا رب کہے، یہ جو بات تیرے رب کی ہے وہی حق پہ مبنی ہے۔ فلا تکن من الممترین، پھر تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو، جو تجھے عقیدے میں، جو تجھے اسلام کی مبادیات میں شک میں ڈالے، ان کی باتوں میں پڑھ کے اپنے ایمان اور عقیدے کو خراب مت کر۔ جو اللہ کی طرف سے نازل ہو گیا اس سے بڑھ کر کوئی حق بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر پختگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا وارحمنا وانت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا رب العالمین، ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما، ہر قسم کی غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ یا رب العالمین، جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جتنے بھی فوت ہو چکے ہیں سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ